تعویذات کیا ہیں اور تعویذات کیوں کیے جاتے ہیں؟ وہ کون سے تعویذات ہیں کہ جن کو کرنا کفر ہے، شرک ہے، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے؟ وہ کون سے تعویذات ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ اور وہ کون سے ایسے تعویذات ہیں کہ جن کو ہم لکھ کر اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے گھر میں حفاظت کے لیے لگاتے ہیں، تو اس تعویذ کی برکت سے اس گھر کے اندر جو وبائیں ہوتی ہیں، جو بلائیں ہوتی ہیں، جو مصیبتیں ہوتی ہیں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں اور اس گھر سے شیاطین جنات نکل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر جادو کے بھی اثرات ہوں اور جادو کے زور پر اگر کوئی شیاطین کو مسلط کیا ہوا ہے تو وہ بھی اس گھر سے دفع ہو جاتے ہیں۔ تو تعویذات کہ اگر میں بات کرتا ہوں تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جس قسم کا تعویذ لکھ کر لٹکاتا ہے یا پہنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو قرآن کی کوئی آیات کا تعویذ بناتے ہیں، جیسے آیت الکرسی کا تعویذ بناتے ہیں، جیسے سورہ جن کا تعویذ بناتے ہیں، سورہ قریش کا تعویذ بناتے ہیں، تو وہ کلام الہی کا تعویذ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے سپرد کر دیتا ہے؟ اسی کلام کے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب وہ تعویذ کہ جن تعویذات میں شرک اور کفر ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جس میں شیاطین سے مدد طلب کی گئی ہو، جس میں شیاطین کے ایسے نام لکھے ہوئے ہوں کہ جن سے مدد مانگی جا رہی ہو، تو ایسے تعویذات کا لکھنا، ایسے تعویذات کا کرنا، یہ ہمارے اس میں شرک اور غلط ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں کہ جیسے شیاطین سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے رب کو پوچھتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمیں انعامات سے نوازتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے شیطان جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو شیطان اپنی پرستش میں لگا دیتا ہے، یعنی کہ شیطان اپنے حواریوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ شیاطین اس کی عبادت کریں، یعنی کہ شیطان کی عبادت کریں، تو شیطان پھر اپنی ذریت جو شیاطینیت ہے وہ اس کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ شیطان کو پوجنا اور پھر اس کے ناموں کو لکھنا اور پھر ان سے مدد طلب کرنا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اب بعض تعویذات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے فرعون کا لفظ استعمال ہو گیا، نمرود کا لفظ استعمال ہو گیا، شداد کا لفظ استعمال ہو گیا، تو وہ لکھنے کی بھی کیا وجہ ہے؟ پھر وہ کیوں لکھے جاتے ہیں؟ کیا یہ بھی شرک ہے؟ چونکہ اس میں شیاطین کے نام موجود ہیں۔ اس میں شیاطین نہیں بلکہ جو گمراہ ہوئے لوگ، کہ جو شیطان کے پیروکار ہوئے، جو کفر کی حالت میں مرے، ان کا نام جو لکھا جاتا ہے۔ اس کے جو تعویذات بنائے جاتے ہیں، جسے ہم جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے مختلف کتابوں میں بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، اس میں وہ تعویذات موجود ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ نام لکھ کے جب کسی کو کرتے ہیں نا تو اس کو کہلایا جاتا ہے یہ قہری کام ہے، یعنی کہ جبرن کام ان سے کرایا جاتا ہے۔ تو اب جنات ایسے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، شیاطین کو معلوم ہے، جو شیاطین جنات ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کی موت کا کیسے ہے، کیا ہے، کہ جیسے ہم انسان ہیں، اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، جیسے ایک آگ لگی ہوئی ہے، تو یقیناً آگ جب لگی ہوئی ہے تو آگ کی تاثیر جلانے کی ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم آگ کے قریب جائیں گے تو ہم جل جائیں گے، اور جب آگ کے اندر گر جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، یہ ہم ظاہری ہماری سامنے۔ اسی طریقے سے جو شیاطین ہوتے ہیں نا، پھر جب ان کے ناموں سے جبرن کام لیا جاتا ہے تو وہ شیاطین جلتے ہیں۔ بھائی ہم ان سے مدد طلب نہیں کر رہے کہ تم ہماری مدد کرو، ہم ان سے مدد طلب نہیں کر رہے۔ آئی بات سمجھیں، اگر ہماری نیت مدد طلب کرنے کی ہے تو بھی یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ آئی بات سمجھیں، ہم کسی بھی تعویذات سے مدد طلب نہیں کرتے،
ہم صرف اور صرف یہی ہماری نیت ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی تعویذ لکھا تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور پھر ہم نے ان ناموں کا استعمال کیا کہ جن ناموں کا ہمیں حکم دیا گیا، تو پھر وہی ہمارے لیے شفا بن جاتی ہے۔ کہ جیسے ایک واقعہ مجھے ذہن میں آتا ہے حضرت شیخ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ کو جب جنات تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، آپ نے کیا دیکھا، جب آپ سونے کے لیے بیٹھے تو آپ کو مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آنے لگی، آئی بس سمجھ، آپ کو تنگ کرنے لگی۔ پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک سایہ، ایک ہیولا، ایک سایہ دیکھا کہ جو آپ کی طرف آپ کی چنگاری پھینک رہا ہے، آپ اس سے خوف کھاتے ہیں، آپ ڈرتے ہیں، اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی غیبی قوتیں ہیں، کہ ایسی مخلوقات ہیں جو مجھے تنگ اور پریشان کر رہی ہے۔ پھر آپ نے ان کی علامتیں بتائیں سرکار دو عالم کو، میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شریر اور شیاطین جنات ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا مولا کائنات حضرت علی کرم الوجہ الکریم کو کہ اے علی تم لکھو، میں تمہیں کچھ کلمات لکھواتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات لکھنا شروع کر دیے، آپ نے لکھوائے، اور آپ نے وہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور کہا کہ جب تم سونا تو اپنے سرہانے اس کو رکھ کر سو جانا۔ اب یہ طریقہ کار کس کا ہے؟ حضور کا، ہم جس کے امتی ہیں۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تعویذ، وہ خط لے کر آپ حضور کی بارگاہ سے چلے گئے۔ جب آپ رات کو سوئے تو آپ نے اپنے سرہانے رکھ دیا۔ آپ کیا خواب میں دیکھتے ہیں کہ کچھ شور کی آوازیں ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں، تو آپ نے بہت اور ایسی آوازیں ہیں کہ ہم جل رہے ہیں، ہم جل جائیں گے، ہمیں معاف کر دو، ہم جا رہے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں یہ جگہ، ہم اب اس جگہ نہیں آئیں گے، ہم اس علاقے میں نہیں آئیں گے، تو تم اس تعویذ کو اپنے سرہانے سے نکال دو۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح سو کر اٹھے، آپ نے وہ تعویذ نکالا اور فوراً حضور کی بارگاہ میں گئے، اور حضور کو سارا معاجرہ آپ نے بتایا کہ حضور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم تعویذ یہ اپنے سرہانے سے نہیں نکالتے تو یہ قیامت تک سب شیاطین جنات جلتے رہتے، یعنی کہ ایک جنات جلا اور اس کے ماتے جتنے بھی شیاطین جنات تھے، جتنے بھی شریر جنات تھے جو تنگ و پریشان کرتے تھے، وہ سب کے سب، یعنی کہ خالی ایک کی آمد سے وہ جتنے بھی اس کے پیچھے پیروکار تھے وہ سب جلنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں نکالتے تو قیامت تک یہ جلتے رہتے۔ تو یہ ہمیں تعلیمات کہاں سے ملی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے۔ آپ نے باقاعدہ اس کو لکھا، اور پھر یہ خط کے نام سے مشہور ہے کہ آپ نے جو جنات کے نام خط لکھا۔ اب میں اپنے اصل مقصد تک آتا ہوں کہ اب ظاہر سی بات ہے، میں دیکھتا ہوں، ظاہر سی بات ہے میرا کام ہے، اور میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں، میرے کلینک پر آتے ہیں، کہ اس میں سب سے زیادہ جو متاثر جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں طلباء اور طلبات۔ وہ نابالغ بچے اور بچیاں اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب جیسے ایک میرے پاس کیس آیا مانسہرہ کا تھا، کسی مانسہرہ میں مدرسہ تھا، تو اس میں ایک بچہ تھا، وہ قرآن حفظ کر رہا تھا، اس کی آواز بہت اچھی تھی، وہ قرآن جب پڑھتا تھا تو سب سنتے تھے، تو اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اب وہ بیمار رہنے لگا۔ جب اس کو پتہ لگا کہ جب وہ میرے پاس آئے تو معلوم ہوا کہ وہ جنات کی زرد میں آ چکا ہے۔ اب وہ کوئی شیطان جنات نہیں تھے، وہ کوئی شریر جنات تھے، لیکن شیطان جنات نہیں تھے، وہ مسلمان جنات تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اچھا جنات بھی نماز پڑھنے مسجدوں میں آتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جنات بھی قرآن سننے آتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا جب کوئی ہم سے کوئی ایسی غلطی صدر ہو جاتی ہے، جب آپ دیکھیں نا کہ جب مدرسے کے اندر بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ شرارتی بھی کرتے ہیں، شرارتی بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور پھر ہر قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی اس سے ایسی غلطی سرزد ہوئی کہ جس کی لپیٹ میں وہ بچہ آ گیا زرد میں، اور اس بچے سے قرآن نہ پڑھا جائے، وہ جو پڑھے بھول جائے، ٹکرا کے پڑھے، اس سے ہمت نہ ہو پڑھنے کی، جب وہ قرآن سامنے آئے تو وہ غنودگی کی حالت میں آ جائے۔ آئی بات سمجھیں؟ پھر اس کو میں نے وہی تعویذات دیے، اور پھر ایک تعویذ میں نے وہ بنا کے دیا کہ جس کو کہا جاتا ہے تعویذ خاکستر۔ تعویذ خاکستر وہ تعویذ ہے کہ اس تعویذ کی برکت سے
اس کے معاملات سب کلیئر ہو گئے، یعنی کہ اس کے وجود چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے میں نے اس کو دیا فلیدہ سلیمانی، میں نے کہا اس کو یہ فلیدہ سلیمانی جلاؤ، فلیدہ سلیمانی جلایا، اس کو آرام آیا، مکمل ٹھیک نہیں ہوا لیکن اس کو آرام آیا، آئی بات سمجھیں۔ پھر یہی جو خط تھا، جو اس کی ایک تعویذ کی ایک ترتیب ہے کہ جس کو تعویذ خاکستر کہا جاتا ہے، میں وہ تعویذ آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں، اس کو بناتا ہوں کہ تعویذ کس طرح بنایا جائے گا، پھر اس سے معاملات میں بہتری ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا خاکستر تعویذ ہے، یہ ایسا خاکستر تعویذ ہے کہ جو بڑے سے بڑے شیاطین جنات کو، آسیب کو، سب کو جلا کے خاک کر دیتا ہے، اور جو مسلم جنات ہوں گے نا وہ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ بالکل اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن جو شیاطین جنات ہوں گے جو ٹھہر جائیں گے وہ جل کر خاک ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اب دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بچے کو بتاتا ہوں، اب آپ کے بیٹے ہیں یا بیٹی ہے آپ کی، وہ پہلے بہت اچھا پڑھتا تھا، ٹاپ کرتا تھا، آئی بس سمجھ میں، لیکن اس کو ایسی نظر لگی، ایسی اس کو معاملات ہوئے اس کے ساتھ کہ اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہونا شروع ہو گیا، اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہونے لگا آہستہ۔ اچھا نظر انسانوں کی نہیں، نظر جناتوں کی بھی ہوتی ہے، نظر شیاطین جنات کی بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی انسانی نظر سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، آئی بات سمجھ میں۔ اور جو لوگ یہ نقش لکھ کر اپنے گھر میں، یا بچوں کا اسٹڈی روم ہوتا ہے وہاں پہ لگا دیں، تو بچے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں اس شیاطین کے شر سے، ان جناتوں کے شر سے۔ صرف یہ نقش لکھ کر لگا لینے سے آپ کا گھر بھی محفوظ ہو جاتا ہے، خاص کر بچے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ تعویذ لکھ کر آپ بچے کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین اگر آپ اس کو اپنے جو اسٹڈی روم ہے بچوں کا، جو آپ کے گھر کا روم ہے، آپ اس میں اگر اس کو کسی چمڑے پہ لکھ کر اگر آپ اس تعویذ کو لگا لیتے ہیں نا، تو اچھا چمڑے کی ایک اپنی الگ برکت ہے، چمڑے کی ایک الگ خاصیت ہے، اس کی ایک الگ تاثیر ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ابتدائی دور کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ لکھوایا ہوگا تو یقیناً چمڑے کے اوپر لکھوایا ہوگا، اور پہلے کے زمانے کے لوگ جب کچھ تحریر کیا کرتے تھے تو وہ چمڑے کے اوپر تحریر کیا کرتے تھے، ایک اس کی تاثیر۔ اس کے بعد پھر جدت آتی گئی تو پھر ہم چمڑے کو ختم کرتے کرتے ہم پیپر پر آ گئے، لیکن اس نقش کی جو اصل تاثیر ہے نا، وہ آپ کسی بھی حلال جانور کے چمڑے کے اوپر آپ اس کو لکھوا کر آپ اس کو اپنے گھر کے اندر لگا سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب ایسی خاص ترتیب سورہ جن کے ساتھ ہے کہ آپ نے اس تعویذ کو لکھنا ہے، تعویذ کو لکھنے کے بعد سورہ جن، صرف سورہ جن 7 دفعہ پڑھ کے آپ نے اس تعویذ پہ دم کرنا ہے، اور اپنے کمرے کے اندر کہیں بھی لگا دینا، یا اپنے بچے کے قریب رکھ دینا اس کو۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ چمڑے پہ لکھا ہوا تعویذ ہونا، اس جگہ سے شیطان بھی نہیں گزرتے، شیاطین جنات بھی نہیں گزرتے، یعنی کہ وہ مخلوقات، وہ شیاطین، وہ آسیب، وہ اس جگہ سے نہیں گزرتے کہ جس جگہ پر چمڑے کے اوپر تعویذ لکھا ہوا موجود ہو، جس گھر کے اندر۔ طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اجازت میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ خود لکھ کر اس کو اپنے گھر میں رکھ لیں، اور صرف 7 دفعہ سورہ جن اس کے اوپر پڑھ کے آپ لگا دیں گے، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ میں آپ کو نقش کی ترتیب بتا دیتا ہوں کہ نقش کی ترتیب کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، تاکہ آپ اس ترتیب سے پھر نقش کو لکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ریموو کر دیا کرو۔ تعویذ خاکستر یعنی کہ جلا دینے والا، ختم کر دینے والا، کوئی رحم نہیں ہے ان لوگوں پر۔ اچھا یہ آئے گا 15 کے نقشی چال پر تعویذ، کس کی چال پر آئے گا؟ 15 کے نقشی چال پر آئے گا تعویذ۔ سب سے پہلے ہم نے یہ باکس بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھا اس میں جو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے گی پوری اس طریقے سے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے،
تعویذ خاکستر میں مٹا دوں تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو اس کی جو چال شروع ہوگی نا، 20-20-7 یعنی کہ 20-207. آٹھ. یہ جو نقش ہے نا، یہ نقش ہے سورہ جن کا. سورہ جن کا نقش یہ یاد رکھیے گا. 9 آگے. اب اس کے بعد 10 11 یہ ترتیب یاد رکھیے گا. 12 13 14 15. ٹھیک ہے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا، پھر ہم نے خانے بنائے اور پھر یہ ہم نے نقش لکھا. اب یہاں پر آ جائے گا جبرائیل، میکائیل، یہاں پر آ جائے گا اسرافیل، یہاں پر آ جائے گا اسرائیل. ٹھیک ہے. یہاں پر آئے گا اس کونے پہ الف، توئیں ہے یہ الف یو شین، اتت ہے یا یوشین، یہ آ جائے گا بے ہے یہ بتت ہے یا یوشین. یہ سمجھ لو کہ یہ شیطان جناتوں کی موت ہے. یہ تعویذ جو نا اتت ہے یا یوشین بتت ہے یوشین، اور یہ ایسے کراس میں آ جائے گا جتت ہے یا یوشین. اب یہ آ جائے گا دتت ہے یا یوشین. ٹھیک ہے. اس طریقے میں صرف ترتیب آپ کو سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس ترتیب سے بنانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اس ترتیب سے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا، پھر آپ نے اسٹرکچر بنا دیا، پھر آپ نے عدد لکھ دیا. عدد کی چال نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یعنی 9 کے نقشی چال، 15 کے نقشی چال. یہ آتشی چال ہے. آتشی چال سے یہ نقش بنائے. یہ نقش سورہ جن کا کہلاتا ہے. سورہ جن کا نقش ہے. اب یہاں پر جو آ جائے گا نا، یہاں پہ وہ عبارت آ جائے گی. ٹھیک ہے. کون سی عبارت آ جائے گی؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط مبارک جو لکھا تھا، یہاں پہ وہ پوری عبارت یہاں سے لے کے آخر تک آ جائے گی. اب یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے. آپ کے اسکرین پر دیکھیں یہ تعویذ پورا بنایا ہوا ہے. اس کی PDF آپ کو سینڈ کر دی جائے گی. اس کی PDF پوری سینڈ کر دی جائے گی. جو گروپ ہم نے بنایا اس میں انشاءاللہ پوری تعویذ سینڈ کر دوں گا. جو لوگ بنانا چاہیں میری طرف سے اس کی اجازت ہے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اسٹرکچر بنایا، اس کے بعد پھر ہم نے خانے بھرے، پھر جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل لکھا، پھر اتت یا یوشین، بتت یا یوشین، جتت یا یوشین، دتت یا یوشین لکھے. اور اس کے بعد پھر وہ کلمات آ جائیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم فرمائے تھے، جو لکھوائے تھے آپ نے. آئی بس یہاں پہ پورا وہ نقش آ جائے گا. اچھا، اب اس نقش کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ وہ مکمل جو آپ نے خط، جو آپ کے خط کے پورے کلمات آ گئے، یہ مکمل وہ تعویذ ہے کہ جو آپ کے بچوں کا حفاظت کرتا ہے، آپ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے. کس سے؟ شیاطین جناتوں سے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، ایک وہ کہ جو شیاطین جنات ہیں، ایک وہ جو شریر جنات ہیں، یعنی کہ ایک انسانوں کی نظریں ہوتی ہیں اور ایک شیاطین جناتوں کی نظریں ہوتی ہیں، ان کی بھی نظریں ہوتی ہیں. تو
اس کے ذریعے آپ اپنی بھی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. اس کو آپ گلے میں بھی لگا سکتے ہیں. اس کا سب سے بہترین جو اثر ہے نا, خاص کر سورہ جن کی تعویذ کا جو اثر ہے, اور جو یہ ترتیب لکھی ہوئی اتت یا یوشین, یہ سرخ جنات ہیں. یہ آئی بس سمجھ میں, اتت یا یوشین, بتت یا یوشین, جتت یا یوشین, دتت یا یوشین. آئی بس سمجھ. جب ہم اس کو کسی بھی چمڑے پہ, آپ چمڑا آپ کی ہرن کی کھال ہو یا بھیڑ کی کھال ہو, بکرے کی کھال ہو, گائے کی کھال ہو, نارمل چمڑے آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں. آپ نارمل سائز کا اس کو چمڑا کٹوائیں, اس کو پورا صاف کریں, کلیئر کریں, اس کے اوپر آپ اس کو کندہ کر لیں, اس کے اوپر لکھ لیں. اس کے بعد پھر آپ تاثیر دیکھیے گا اس کی, کہ جس گھر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کی چھت کے اوپر آواز آتی ہے کہ کوئی پتھر پھینک رہا ہے, یہ شریر جناتوں کا کام ہوتا ہے. بعض آپ نے دیکھا ہوگا چھت پہ کوئی نہیں, دھپ 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 کی آواز آ رہی ہوتی ہیں. آئی بات سمجھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سوا کوئی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ تعویذ خاکستر لکھ کر اپنے گھر میں لگا لیتا ہے, اچھا جو مریض ہو, جو متاثر ہو اس سے زیادہ, اس کے سرہانے رکھ دیں. 3 دن اس کے سرہانے رکھیں, 1 دن کافی ہے, 1 دن کافی ہے اس کے لیے. صرف 1 دن لکھ کے اس کے رکھ دیں, اس کے بعد اسی کے کمرے میں جا کے لگا دیں اس کو. یعنی کہ آپ نے چمڑے پہ لکھا, لکھنے کے بعد اس کو فولڈ کیا, اس کو صرف 1 دن کہا کہ اپنے سرانے رکھ کے سو جاؤ. جیسا حضور نے تعلیم فرمایا, وہ جو آپ نے خود جو لکھوایا تھا, جو اس کے جس کی تاثیر, جس کی برکت ہے, آپ اسی ترتیب و طریقے سے آپ اس کو لپیٹیں, اپنے سرانے رکھیں, اس کے بعد پھر کمرے میں لگا دیں. مجال ہے کوئی جنات, کوئی شیاطین, کوئی شریر آپ کے قریب, اس کے قریب آ جائے. اچھا, اب وہ لوگ جو روحانی معالج ہیں, جو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں, آئی بات سمجھ میں, وہ یہ پورا اس طریقے سے لکھ لیں, اور یہ پورا لکھ کر 3 نقش 3 تعویذ یہ روزانہ لکھیں. آئی بات سمجھ میں. اور اس کی جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 3 3 6 6 6 6 12 12 12 اور 6 12 13 14 15 16 18 18 27 دن اس کو آپ لکھ لیں, اس کے پورے 27 ڈیز تک, تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کو لکھ کر آگے دے سکتے ہیں کسی کو بھی. اچھا, یہ صرف اور صرف حفاظت کرتا ہے شیاطین جناتوں کو, اور اس کو جلا دیتا ہے. اچھا, اس کا ترتیب یہ بھی ہے کہ یہ حفاظت کے لیے لگایا بھی جا سکتا ہے, اور یہ انک پین سے لکھ کر, اگر کوئی زیادہ خطرناک ایسا مریض ہو کہ جس کے اوپر ابھی کا نہیں کافی پرانا ہوا اور اس کے جسم کے اندر صلاحیت کر گیا, تو اس کو پانی بھی پلانے کے لیے دیا جا سکتا ہے. اب بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو نومولود بچے ہوتے ہیں, آئی بات سمجھ میں, وہ متاثر ہو جاتے ہیں. آئی بات سمجھ میں. یعنی کہ ہوتا ہے کہ ماں سے کچھ نہ کچھ ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ جس کی لپیٹ میں وہ آ جاتی ہے. جیسے ماں ہے, اب اس روحانیت کے رستے کے اندر, عملیات کے رستے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی عورت پیگننٹ ہوتی ہے نا, تو اس کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ سمندر کے قریب نہ جائے, یا وہ کسی ایسی ویران جگہ پہ نہ جائے جب وہ حمل سے ہو, یا کسی ایسی ویران بستی میں نہ جائے. آئی بات سمجھ میں. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے نا, تو جب وہ سمندر کے قریب جاتی ہے, سمندر کے قریب جنات تو بہت کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں, ویران جگہ پہ شیاطین جنات ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں. تو پھر ان کی نظر پڑ جاتی ہے کس کے اوپر, اس عورت کے اوپر. کس وجہ سے؟ اس بچے کی وجہ سے. اب وہ بچہ ہے, بچی, تو اس کی وجہ سے پھر جب وہ نظر پڑتی ہے نا, تو اس کا اثر عورت پہ تو ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی متاثر ہونے لگتے ہیں. آئی بات سمجھ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب عورت کا آخری وقت ہو ولادت کا, تو اس وقت پھر وہ احتیاط کرے, ہر معاملے میں احتیاط کرے, خاص کر پانی میں, سمندر میں تو ہرگز نہ جائے. اگر اس نے سفر کرنا ہے, کوئی معاملہ ہے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ بحالت مجبوری ہے, اس میں بھی وہ حفاظت کے لیے اپنے کلمات پڑھ کر جو حضور نے تعلیم فرمائے ہیں, معوذتین پڑھ کر, آیت الکرسی پڑھ کر, جو بزرگان دین نے فرمایا, تو اپنی حفاظت کے لیے نکلے. لیکن لوگ تو بلا وجہ لوگ ڈنر کرنے چلے جاتے ہیں ساحل سمندر پہ, لوگ واک کرنے چلے جاتے ہیں, چلو تمہاری طبیعت بہت جل ہو رہی ہے, واک کر لیں, لیکن اس واک کے چکر میں نا پھر وہ متاثر ہونے لگتے ہیں. اچھا, یہ ہمیں فیل نہیں ہوتا, لیکن یہ ایسا خاموش زہر ہمارے اندر آ جانے لگتا ہے کہ اس سے بھی متاثر ہونے لگتے ہیں. اس سے پھر میں آپ کو نقصانات بتاؤں نا اگر, تو سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے, ہر ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے. تو جو بچے سمجھ لیں کہ جن میں کوئی نقص ہو جاتا ہے, جیسے کوئی معذور ہونا,
کسی کے کچھ ہونا، کسی کے کچھ ہونا، آٹزم جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ بھی اس کا بھی ڈائگنوس جب بچہ جب بڑے ہونے لگتا ہے اس کے بعد پھر یہ چیز ظاہر ہونے لگتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اس کو آٹزم ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو فلاں مرض ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں مرض ہے. لیکن اس کی اگر ہم ابتدا میں جاتے ہیں، جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک ایسا حیولہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جس نے اس کو متاثر کیا ہوا ہوتا ہے بچے کو. اب پھر اس حیولے کو دور کرنے کے لیے نا پھر ہم فلیطہ سلیمانی اس کے اوپر سے مل کے جلواتے ہیں، پھر ہم حفاظت کے لیے تعویذ دیتے ہیں، پھر اس قسم کے اس کا علاج کیا جاتا ہے، پھر وہ جا کے اس کی نجات ملتی ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ نہیں اس کو بیماری ہے تو پھر وہ بیماری اور بڑھتی رہتی ہے، پھر وہ دوائیں کھاتے 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 ساری زندگی دوائیں کھاتا رہتا ہے. تو اس معاملے میں تھوڑی سی کیئر کرنی چاہیے حفاظت کے لیے، بچوں کے لیے. اچھا جو بچے متاثر ہو گئے ہوں، ان کے لیے فلیطہ سلیمانی کی میری ویڈیو، اس میں پوری ترتیب و طریقہ کار موجود ہے. آئی بس جو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، مجھ تک نہیں آ سکتے، یا جن کے جو علاج کروانا چاہتے ہیں اور ان سے میرا کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا، اپائنٹمنٹ نہیں مل پاتی ان کو، تو پھر وہ خود اپنا علاج اس طریقے سے کریں کہ فلیطہ سلیمانی میرے اس میں سرچ کریں، آپ فلیطہ سلیمانی کی ویڈیو دیکھیں، اس میں نقش ہوگا فلیطہ سلیمانی، آپ اس کا پرنٹ نکال لیں. پرنٹ نکالنے کے بعد آپ بچے کے جسم سے ملیں اور اس کو جلا دیں، اور پھر یہی تعویذ لکھ کر چمڑے میں، خاص کر چمڑے میں، اس کو تعویذ کو لکھ کر آپ اس کو اپنے گلے میں، اس میں گھر میں لگا دیں، یا بچہ جہاں سوتا ہے، جب بچہ زیادہ رہتا ہے اس گھر میں لگا دیں. آپ دیکھیں گے بچے کی جو بیماری ہے وہ ریورس ہونے شروع ہو جائے گی، بچہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گا. آئی بس ہمیں ہر قسم کے شیطان، ہر قسم کے جنات کو جلانے کی یہ تعویذ مہارت رکھتا ہے. بڑی روحانیت، بڑی سریع تاثیر ہے یہ فلیطہ. آئی بس سمجھ میں. ترتیب میں نے پھر سمجھا دی، بسم اللہ الرحمن لکھ کے. یہ خاص کر آپ کے بچے ہیں نا، آپ کے بچے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، اب بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑوں کا مستقبل ہوتے ہیں. آئی بس سمجھ میں. اب ظاہر سی بات ہے آپ کی نسل آپ ہی کی اولادوں سے چل رہی ہے. اب اس لیے شیطان ان کو زیادہ متاثر کرتا ہے، اس لیے جنات ان سے زیادہ متاثر کرتے ہیں. اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوا کرے تو تم اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازے بند کر لیا کرو، اپنے برتنوں کو اوندھا کر کے رکھ دیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس وقت شیاطین آزاد کیے جاتے ہیں. اب جب شیاطین آزاد کیے جاتے ہیں تو شیاطین جنات جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ ان کو جگا کر پھر ان کو آبادیوں میں، بستیوں میں لے آتے ہیں، کہ جس سے پھر ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہندوستان ہو گیا، پاکستان ہو گیا، یہ ایسے ممالک ہو گئے جہاں پہ رات بھر جاگنے کا کانسیپٹ موجود ہے. بندر لوگ رات بھر جاگتے ہیں، کبھی کام سے بھی نکلتے ہیں، کبھی بلا وجہ بھی نکلتے ہیں. آئی بات سمجھ میں. تو ان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ موجود رہتی ہیں. جب ہم بسم اللہ وتوکل اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں تو پھر اس کی برکت سے ہم محفوظ رہتے ہیں. جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں سلام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اگر کوئی شیاطین جنات اگر کچھ لگا بھی ہوتا ہے نا تو اس کی برکت سے جو ہم نے گھر میں داخل ہو کر بسم اللہ پڑھی، ہم نے سلام کیا، تو اس کی برکت سے وہ شیاطین جنات، وہ حیولہ وہ وہیں تک رک جاتا ہے، وہ گھر کے باہر ہی رہتا ہے، پھر اندر نہیں آتا. اور اگر ہم پڑھنا بھول بھی جاتے ہیں، مثال کے طور پر کبھی ہم بغیر بھولے ہوئے جلد بازی کے اندر گھر میں آ گئے اور گھر کے اندر یہ تعویذ لگا ہو، تو اس گھر کے اندر وہ جو جنات ہوتے ہیں، وہ جو شریر جنات ہوتے ہیں، شیاطین جنات ہوتے ہیں، وہ اس گھر میں پھر نہیں داخل ہوتے، ہرگز داخل نہیں ہوتے. ترتیب طریقہ کار میں نے سمجھا دیا. میں چاہتا ہوں آپ لوگ خود آسانی کے ساتھ اس کو گھر میں خود بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ میرے شاگرد، وہ لوگ کہ جو لوگ ظاہر سی بات ہے اگر کہیں باہر ملک میں رہتے ہیں، ان کو پریشانی ہے چمڑے میں لکھوانا، بنانا، یہ کرنا، تو جو ہماری اسکرین پر جو نمبر موجود ہے تو یہاں پہ وہ اپنی رجسٹریشن کر سکتے ہیں. تو یہ نقوش انشاءاللہ تیار ہو کے آپ کا پہنچ جائے گا. اچھا ضروری نہیں ہے کہ یہ نقش نام، یہ تعویذ نام کے ذریعے بنایا جائے گا، یہ ایسے ہی بنایا جائے گا حفاظت کے لیے. آپ اس کو کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ جب خود لکھیں تعویذ، یہ تعویذ خاکستر خود بنائیں. ایک دفعہ اسکرین پر ایک دفعہ اور سامنے ان کو شو کر دیں تاکہ اس نقش کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کو آپ خود بھی بنا سکتے ہو، اور اس کو آپ خود لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہو. بچے کو جب سوئیں سرہانے بھی رکھ کے ہٹا سکتے ہو، اس کو فریم بھی کر سکتے ہو، اس کو گھر میں بھی لگا سکتے ہو. اسپیشلی یہ تعویذ جو ہے صرف اور صرف، میں اگر یہ بات کروں کہ صرف اور صرف جنات کے لیے ہے، شیاطین کے لیے ہے، تو بہترین خاکستر کرنے والا تعویذ ہے.
آج کل سب سے زیادہ گھروں کے اندر متاثر ہونے والے گھر انہی شیاطینوں کی وجہ سے ہیں، انہی جناتوں کی وجہ سے ہیں.